اسرائیل میں آج ایک قانون پاس ہوا ہے اسرائیل میں۔ یہ آپ اسرائیلی پارلیمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور اسرائیلی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے جس میں فلسطینیوں کو وہ سزائے موت کا قانون پاس کیا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کا قانون، اور جو بھی آزادی کا مطالبہ کرے گا، جو مزاحمت کرے گا، اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ یہ ایک سیاہ قانون ہے جو کہ کیا گیا ہے، اور اس میں اس کا رد عمل بھی آ رہا ہے۔ پہلے ذرا اسرائیلی پارلیمنٹ کا دیکھیے، صورتحال دیکھیے کہ یہ قانون منظور کیا گیا ہے، اس کے بعد اور یہ کم از کم 10,000 فلسطینی جو ہیں اس وقت جیلوں میں قید ہیں، اور اس قانون کے منظوری کے بعد جو اسرائیلی پارلیمنٹ نے کیا ہے، ان 10,000 کو پھانسی دینے کا جو ہے جواز اور قانون بن چکا ہے، اور یہ ایک انسانی المیہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جب یہ قانون منظور ہوا تو شیمپین شراب جام چھلکائے گئے اور جشن منایا گیا۔ یہ ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، اور جام چھلکائے جا رہے ہیں اور جشن منایا جا رہا ہے، اور اس پہ رد عمل بھی آ رہا ہے۔ پہلی بات تو از خود یہ میرے سامنے کچھ سوشل میڈیا پہ چیزیں موجود ہیں، اور اس میں کہ اسرائیلی پارلیمنٹ نے آفیشلی ایک قانون پاس کر لیا ہے جس کے تحت ڈیتھ پینلٹی دی جائے گی، یعنی کہ سزائے موت دی جائے گی فلسطینی جو اس وقت گرفتار ہیں ان کو، اور کم از کم 10,000 فلسطینی جو ہیں ان کی زندگیاں اس وقت خطرے پہ ہیں۔ ان کی تقدیر کا فیصلہ، ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ اس قانون کے تحت کیا جائے گا۔ تو یہ از خود ایک بڑا معاملہ ہے۔ میاں علی شاخ صاحب نے بھی اس پہ کیا ہے کہ دے ول فیس دا سیم فیٹ، اور اس کو انہوں نے کہا کہ ان کو بھی وہی کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا اور سامنا کرنا پڑے گا ویسے ہی قوانین کا اور ویسے ہی رد عمل کا۔ تو بہرحال چیزیں اچھی نہیں ہیں، اور یہ سب کچھ کمزوری ہے ہمارے عرب حکمرانوں کی، خاص طور پہ مسلم حکمرانوں کی۔ اور ریان گریم نے بھی اس پہ اس پہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شیمپین سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بالکل، یہ انہوں نے کہا کہ ان کا جو موت کا رقص، یہ موت پہ رقص کر رہے ہیں، اور ایبسلیوٹ ڈیتھ کلٹ ہے ان کا، یعنی کہ خون کے پیاسے ہیں یہ لوگ جو کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور قانون منظور ہوا ہے پھانسی دینے کا، اور اس پہ فلسطینیوں کو پھانسی دینے کا قانون جو ہے وہ، یہ بالکل اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام حسینہ واجد بنگلہ دیش میں کر چکی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا، اور بہت زیادہ جو بزرگ تھے ان کو بھی نہیں بخشا، نوجوانوں کو بھی نہیں بخشا، بہت سارے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی تھیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو روکنا کیسے کیا جا سکتا، کیسے روکا جا سکتا ہے، اس پہ ذرا میں آپ کے لیے چلتا ہوں۔ اب ذرا عرب حکمرانوں کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک مسئلہ حل پیش کیا ہے۔ عرب حکمران جو ہیں وہ سب کے سب اس وقت پریشان ہیں۔ خلیجی ملک، مڈل ایسٹ، اس میں متحدہ عرب امارات، بحرین، یو اے ای، قطر، سعودی عرب، کویت، یہ سب کے سب، اور آج بھی ان کا ایک ہوئی ہے کٹ ہوا ہے اور بیٹھک ہوئی ہے، جس میں تمام کے تمام عرب حکمران سربراہان جو ہیں وہ ملے ہیں، سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ محمد بن سلمان نظر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ قطر کے امیر نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی ملکوں کے بھی جو عرب کنٹریز ہیں وہ سب کے سب آج جمع ہوئے ہیں، اور مسئلہ صرف یہی ہے کہ یہ ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ، اور یہ جو خلیج تک پھیلی ہے، اس سے کیسے بچا جائے۔ اب میں آپ کو سمپل سی بات ذرا تھوڑا سا مزید پیچھے لے کے چلیں گے۔ یہ کمزوریاں ہیں ہماری اپنی، ہمارے مسلم حکمرانوں کی، عرب حکمرانوں کی، کیونکہ یہ کسی ایک فورم پہ یہ جمع نہیں ہے، اور کسی ایک یونٹی ان میں نہیں ہے، آپس میں دست و گریبان ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس وقت جو عرب حکمران ہیں، مسلم حکمران، یہ کسی بھی دوسرے ملک سے آئے ہوئے کسی بھی مسلم کنٹری کے لوگوں کو سٹیزن شپ نہیں دیتے، شہریت نہیں دیتے،
کرنسی ایک نہیں ہے اور ڈیفنس ایک نہیں ہے, تجارت علیحدہ علیحدہ ہے. ہم مغربی دنیا کو, یورپ کو, دوسرے ملکوں کو پریفر کرتے ہیں یہ ممالک, اور انویسٹمنٹ بھی وہیں جا کے کرتے ہیں, انڈیا کو پریفر کرتے ہیں, اور یہ کام کرتے ہیں ہمارے حکمران جی. اب ذرا آپ کو سنواتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یاد آ رہی ہے سب کو, اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, اور کون کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی رہائی کے مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ انڈیپینڈنٹ کی خبر ہے, اس میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جانا چاہیے, اور وہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں اس سارے کیوس میں, کیونکہ عمران خان کی بات سنی جاتی ہے اور عوام ان کے ساتھ ہیں, اور صرف پاکستان کے عوام نہیں بلکہ عرب عوام جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اور عمران خان صاحب کا اتنا قد کاٹ ہے کہ وہ امریکہ سے بھی بات کر سکتے ہیں, وہ نریندر مودی سے بھی بات کر سکتے ہیں, وہ اسرائیل سے بھی بات کر سکتے ہیں, وہ مغربی دنیا سے بھی بات کر سکتے ہیں. ان کا قد کاٹ اتنا ہے کیونکہ ان کی ایک ہی تقریر تھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں, اور وہی تقریر جو ہے وہ دہائیوں تک گونجتی رہے گی. ایک بات. دوسری بات, عمران خان صاحب نے آ کے ہی اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی, اور جو اسلامو فوبیا, جو اسلام کی اور ہمارے جو شاعر اسلام کی تصدیق کی جاتی تھی, اس کو قانوناً جرم قرار دلوایا عالمی سطح پہ, اور پھر ایک دن متعین ہوا کہ اسلامو فوبیا کے خلاف ایک دن بھی بنایا جائے گا, یہ بھی اقوام متحدہ نے کیا. اب ذرا مزید آپ کو لیے چلتے ہیں جی مزید پیچھے, اور کیونکہ اب سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں ایران کا قصور نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں ایران کا کوئی قصور نہیں ہے. ذرا سنائیے گا جی ولادیمیر پوٹن روس کے سربراہ کو. Выполнял все взятые на себя обязательства по известному соглашению, о котором мы сейчас упомянули. Все. К Ирану невозможно предъявить никаких претензий. Затем Соединенные Штаты в одностороннем порядке решили выйти из этого соглашения, а европейцы продолжили требовать это. یہ اپنی لوکل زبان میں بول رہے ہیں, رشین زبان میں. تو یہ روسی صدر ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ ایران نے فلفل کیا جو ان کے ساتھ کمٹمنٹس تھی, لیکن جو امریکن ہیں اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا, اور ایران نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا, کوئی وعدہ خلافی نہیں, کوئی عہد نہیں توڑا, لیکن ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی, اور یہ افسوسناک بھی ہے, اور یہ ایک بیمار ذہنیت کی علامت بھی ہے. اس کے بعد قطر کے پروفیسر ہیں, قطر یونیورسٹی کے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا انہیں بھی سنیے. أنا أستغرب لماذا لم ندين منذ البداية العدوان الإسرائيلي، لأن هي التي بدأت العدوان في بداية الأمر، هي التي أشعلت نار الحرب، ولكن مع الأسف لم يظهر أي دولة عربية تدين عدوان إسرائيل على إيران. أنا ليس حبا في إيران، ولكن نحن ألم نقوم نحن بإدانة روسيا الاتحادية في عدوانها على أوكرانيا؟ أدمناها. لما لم پروفیسر ہیں محمد المصفر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ عرب ریاستوں نے ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت نہیں کی, یہ کہتے ہوئے کہ اسرائیل نے جارحیت کا آغاز کیا. ہفتے الجزیرہ مبشر سے انہوں نے الجزیرہ سے بات کی ہے, الجزیرہ ٹی وی سے, اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو لبنان اور شام سمیت دیگر عرب ممالک کو لاحق موجودہ خطرات پر روشنی ڈالی انہوں نے, اور کہا کہ اسرائیل ایک جنگ شروع کرتا ہے تاکہ ہم دوسری کو بھول جائیں, اور یہ کہ امریکہ خلیجی ریاستوں کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ ہے. اور انہوں نے جنگ کو ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کے بھی زور دیا کہ ان کو بھی حل کیا جانا چاہیے, اور پاکستان اور کئی دوسرے ممالک کی طرف سے جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. اب ایک اور آپ کو خبر دیتے ہیں جی, عمران خان صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک اور خبر, اور وہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عرب حکمرانوں سے پیسے مانگ لیے اور خلیجی ریاستوں سے پیسے مانگ لیے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس کے پیسے جو ہیں وہ عرب کنٹریز دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ تو اسرائیل کی تھی, امریکہ تو اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے,
وہ سعودی عرب کی، قطر کی، یو اے ای کی، بحرین کی، کویت کی، اور ان کی لڑائی تو نہیں لڑ رہا جو امریکہ ہے، صدر ٹرمپ ہے. صدر ٹرمپ نے تو نیتن یاہو کے کہنے پر یہ لڑائی شروع کی، اور اسرائیل کے وہ اتحادی ہیں، اسرائیل کے ہی اتحادی کے طور پر جنگ لڑ رہے ہیں، بلکہ اس جنگ نے تو واپس لپیٹ میں لیا اور حملے ہو رہے ہیں کس پہ؟ یو اے ای پہ اور قطر پہ، بحرین میں، اردن اور آپ کا سعودی عرب، قطر، یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، کویت. تو مار بھی ان کو پڑ رہی ہے، سوورنٹی بھی ان کی ختم ہو رہی ہے، اور دفاعی معاہدہ جو کیا ہوا تھا وہ امریکہ کے ساتھ تھا، امریکن ٹروپس وہاں پہ موجود تھے، اڈے موجود تھے، انہوں نے بھی دفاع نہیں کیا. اب الٹا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے عرب حکمران دیں گے. ان کا شارٹ بھی ہے، جی ذرا شارٹ بھی سنوا دیجیے گا. Vast majority of the cost of the war, Kuwait, Saudi Arabia, the UAE, who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has, and something that I think you'll hear more from him on. And then secondly, the cost of تو یہ آپ نے خبر بھی دیکھ لی، الجزیرہ نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں، اور پیسے مانگے جا رہے ہیں عرب حکمرانوں سے کہ آپ ہمیں پیسے دیں. پہلے بھی یہ خبر آئی تھی، اور اس خبر میں یہ کہا گیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ خلیجی ملکوں کے سربراہان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جنگ جاری رکھنی ہے تو 5 ٹریلین ہوں گے، یعنی کہ 5 کھرب ڈالر ہوں گے، اور اس کے بعد اگر آپ نے جنگ رکوانی ہے تو پھر 2.5 ٹریلین ہوگا. یہ انہوں نے ریٹ مقرر کیا، اور جنگ اسرائیل کی، پیسے وہ لیں گے خلیجی ملکوں سے. تو یہ بھی ہو رہا ہے. اب ذرا آتے ہیں جی عمران خان صاحب کی طرف، کہ عمران خان صاحب نے جب انہوں نے OIC کا اجلاس بلایا تھا، پاکستان میں ہوا تھا، اور 58 ممالک آئے تھے، اسلام آباد میں ہوا تھا، بہت بڑا ایونٹ تھا. اس میں عمران خان صاحب نے کیا کہا، ذرا پہلے وہ سنیے. عمران خان صاحب کو سنوائیے گا جی. Let me just say that the way the world is headed, I'm afraid it's headed the wrong way. There's a Cold War almost started. There is a chance of world being divided into blocks. We 1.5 billion people, unless we are united, unless we take a united stand, we'll be nowhere. As what I'm scared to say where the future is headed right now. And let's just 1.5 billion people we keep underestimating the strength we have. Somehow we lack self-belief. As a sportsman, I can tell you that a team that has self-belief will defeat a team that is far more talented but doesn't have self-belief. We don't have self-belief. We somehow look to others to help us and get justice. But as where the world is headed, it is extremely important that we get united and on certain core issues take a stand. And let's not be dragged into this, into blocks, into the conflicts. We should stay as a bloc and show our power in bringing about peace rather than becoming part of some conflict. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بلاک بنا لینا چاہیے، ہمیں ایک اتحاد بنانا چاہیے. یہ تمام مسلم حکمران سامنے بیٹھے تھے، OIC ممبرز. تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر، کیونکہ ہم 1.5 ارب آبادی ہے ہماری پوری دنیا میں، ہم اگر متحد ہو جائیں، اتحاد ہو جائے، اور ہمارا موقف ایک ہو، اور ہم امن کے لیے اکٹھے ہوں، نہ کہ جنگوں کے لیے ہم اکٹھے ہوں اور ہم کسی جنگ کا حصہ بنیں، ہم پیس کا، امن کا، سکون کا حصہ بنیں اور اس کے اتحادی بنیں اور اتحادی بن کر آگے بڑھیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلامی بلاک متحد ہو کر ایک بلاک بنا لینا چاہیے، یعنی ڈیفینیٹلی اسلامی بلاک اسلامی ملکوں کا، اور اس سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا مجھے یہ کہنے دیں کہ جس طرح دنیا آگے بڑھ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ غلط سمت میں جا رہی ہے. ایک سرد جنگ تقریباً شروع ہو چکی ہے، اور یہ اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا جب عمران خان صاحب کو رجیم چینج آپریشن کے ذریعے جنرل باجوہ جو ہیں وہ ریموو کر رہے تھے، ایک سازشوں کے تانے بانے کے تحت، محلاتی سازشوں کے ذریعے.
اور وہ اس وقت کے اسی شریف خاندان سے ملاقاتیں کر رہے تھے، نواز شریف سے الگ ڈیل کر رہے تھے، شہباز شریف صاحب سے الگ ڈیل کر رہے تھے، اور مریم صاحبہ سے الگ ڈیل کر رہے تھے، محمد زبیر صاحب کے ذریعے سے، اور مہدی حسن کے ذریعے سے، شجاعت عظیم کے ذریعے سے، اور جناب مرحوم صدیقی صاحب کے ذریعے سے، اور پتہ نہیں کتنے کریکٹر ہیں، ملک احمد خان کے ذریعے سے، ہر کوئی پورا خاندان جو ہے وہ اس کام پہ لگا ہوا تھا، اور جنرل باجوہ اور اس کے ساتھ اگلے حصے میں پھر جنرل عاصم منیر صاحب بھی تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ طے کیے جا رہے تھے، اور معاملہ طے کر کے بندر بانٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔